بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. جب رجب کا مہینہ آتا تھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت دے اور ہم کو رمضان تک پہنچا. اس ماہ کی رجب کی 27ویں شب کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ 27ویں تاریخ کو روزہ رکھنے کے بارے میں بھی فرمایا گیا ہے، لیکن اس سلسلے میں کوئی مستند روایت مروی نہیں ہے. روایات ضرور ہیں مگر ہر روایت ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے یہ حکم ہو کہ یقینی طور پر روزہ رکھا جائے، اور اس کے جو فضائل منقول ہیں وہ اور زیادہ اہمیت پیدا کر دیتے ہیں، اس لیے عوام میں اس کو ہزاری روزہ کہا جاتا ہے. تو چونکہ یہ روزہ شرعاً مشروع اور مسنون نہیں ہے، اس لیے اگر کوئی روزہ رکھنے کا معمول رکھتا ہے، جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول دوشنبے کو اور پنجشنبے کو، پیر اور جمعرات کو بھی روزہ رکھنے کا تھا، اور تو اس لحاظ سے کوئی رکھتا ہو یا کوئی معمول ہو کسی کا مستقل تو وہ رکھ سکتا ہے، جائز ہے، کوئی ناجائز نہیں ہے. لیکن اس اعتقاد سے رکھنا کہ یہ ہزاری روزہ ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوئی، یہی اہل سنت والجماعت کا اعتقاد ہے اور یہی صحیح ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان اعتقادات پر، ان اعمال پر، ان اخلاق پر، ان عادات پر زندہ رہنے کی توفیق اور ہمت نصیب فرمائیں جس کی تعلیم حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حق تعالی شانہ نے دی ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دی، صحابہ کرام نے تابعین کو دی، تابعین نے تبع تابعین کو دی، اور وہ سلسلہ بسلسلہ سنت متوارثہ کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے. وہی طریق حق ہے اور اسی پر آدمی کو رہنا چاہیے. آج کل جو محققین پیدا ہو رہے ہیں یہ محققین نہیں ہیں، یہ محق. بس اس کے لیے ہمارے ایک استاد الاساتذہ تھے، وہ فرماتے تھے کہ حقہ پینے والے کو بھی محقق کہتے تھے. وہ کہتے تھے جو حقہ پیتا ہو وہ بھی آج کل محقق سمجھا جاتا ہے، چاہے علم ہو نہ ہو. نیٹ اس کا ذریعہ معلومات ہوتا ہے. پہلے نیٹ ہوتے تھے، میں مزاحم کہہ دیا کرتا ہوں، اب نیٹ آ گیا ہے. اسی سے نام رکھے جا رہے ہیں، اسی سے قرآن پاک کی تفسیریں کی جا رہی ہیں، اسی سے حدیث شریف کی تشریح کی جا رہی ہے، اسی سے مسائل جہالت اور حماقت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تربیت حق تعالی شانہ نے فرمائی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تربیت فرمائی صحابہ کرام کی، پھر صحابہ کرام نے تابعین کی، پھر تابعین نے تبع تابعین کی، اور یہی سلسلہ اوپر سے نیچے تک چلا رہا ہے. اگر اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے دیندار، سمجھدار، شریف، یہ قید بھی لگانی پڑتی ہے آج کل، والدین عطا فرما دیں تو ان سے بڑی کوئی نعمت نہیں. دیندار ہوں، سمجھدار ہوں اور شریف ہوں، وہ والدین اگر کسی کو مل گئے تو ان سے بڑی کوئی نعمت نہیں، بہت بڑی نعمت ہے. ورنہ جو کسر رہ جاتی ہے شرافت کی وجہ سے، یعنی بے ادبی. بے ادبی آدمی میں کب پیدا ہوتی؟ جب وہ شریف نہیں ہوتا ہے. یاد رکھیے ہمیشہ اس کو، شرافت نہ ہوگی تو ادب نہیں ہوگا. جہاں بے ادبی آئی پتہ چلا شرافت غائب ہے، یہ خانہ خالی ہے. اور جہاں علم نہ ہوگا فوراً جہالت اپنا کام کرے گی. جہاں عقل و سمجھ نہ ہوگی حماقت اپنا کام کرے گی. کیونکہ ایک چیز رہتی دوسری چیز، دو چیزیں جمع نہیں ہوتی، ایک چیز رہتی. یہ تو شرافت ہے یا رذالت ہے، علم ہے یا جہل ہے، عقل ہے یا سفاہت بے وقوفی ہے. تو ایک چیز رہے گی دوسری چیز نہیں رہے گی. اب اگر کسی کے اندر کوئی خانہ خالی ہے تو وہ اس کو سمجھے کہ یہ میرا خانہ خالی ہے،
پھر وہ ان کا اتباع کرے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ خانہ نصیب فرمایا ہے۔ اس لیے ہم کو اعتماد ہونا چاہیے اپنے دیندار، شریف، سمجھدار اور صاحب علم آبا و اجداد پر۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دولت بغیر کسی محنت کے نصیب فرما دی تو اس پر شکر کرنا چاہیے، نہ کہ ناقدری کرے اس کی۔ کفران نعمت ہے یہ تو، کہ آدمی کو دیندار، شریف، سمجھدار، عالم آبا اجداد ملیں اور آدمی ان کی ناقدری کرے۔ تو سب سے پہلی چیز قدر ہے، ادب ہے۔ جہاں بھی یہ چیز نہیں ہوگی یعنی شرافت نہیں ہوگی، وہاں بے ادبی لازمن ہوگی۔ جہاں علم نہیں ہوگا جہل اپنا کام کرے گا، جہاں عقل نہیں ہوگی وہاں سفاہت، حماقت اپنا کام کرے گی۔ تو آدمی کو یہ خوب سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو کون سی نعمت عطا فرمائی ہے اور کون سی نعمت سے ہم محروم ہیں، تبھی اعتماد ہوگا۔ اور پھر والدین سے کیا چیز ملتی ہے؟ تربیت۔ اسی لیے ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا تعلیم فرمائی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے ہمارے پروردگار ہمارے والدین پر اپنی رحمت نازل فرما جنہوں نے ہماری تربیت فرمائی۔ تو بچے کو یہ دعا بتلائی گئی قرآن پاک میں کہ بچہ اپنے والدین کے لیے مرتے دم تک یہ دعا کرتا رہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار میرے والدین پر رحم فرما، ان پر رحمت نازل فرما جیسا کہ انہوں نے میری تربیت فرمائی بچپن میں۔ تو معلوم ہے تربیت والدین کا کام ہے، اگر وہ نہیں کر رہے ہیں تو کوتاہی ہو رہی ہے۔ والدین اگر یہ نہیں کر رہے ہیں تو بچے کی حق تلفی ہو رہی ہے۔ عقائد ماں باپ سے درست ہوتے ہیں، پھر تعلیم ہوتی ہے، علم سے عمل آتا ہے۔ تعلیم ہوگی جہاں تبھی آدمی کو پتہ چلے گا یہ صحیح عمل ہے، یہ غلط عمل ہے، یہ مقبول عمل ہے، یہ مردود عمل ہے، یہ عقائد صحیح ہیں، یہ عقائد فاسد ہیں۔ ہر چیز میں تقابل ہے، جیسے دن اور رات ہیں، اور پھر ایسے ہی اخلاق ہیں اور بد اخلاقی ہے۔ آج کل بد اخلاقی اور خوش اخلاقی کا مطلب بھی لوگوں نے خود ہی تلاش لیا ہے۔ خوش اخلاقی صرف اس کو سمجھا جاتا ہے کہ آدمی صرف ہنستا ہو۔ ارے بھائی ہنسنے کا کیا مطلب؟ کہیں رونے کا بھی حکم ہے، یہاں رو، کہیں ہنسنے کا ہے، کہیں خوش ہونے کا حکم ہے، کہیں رنجیدہ ہونے کا حکم ہے۔ ہم کو مسلمانوں کی تکلیف سے رنجیدہ ہونا چاہیے، چہ جائے کہ عزیز و اقارب سے ہم لوگ توڑے ہوئے ہیں، رشتے ناطے توڑے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا معاملہ گھر پر ہوتا ہے، والدین کے حقوق، بھائی بہنوں کے حقوق، اولاد کے حقوق، وہ تو ادا نہیں ہو رہے ہیں، دنیا بھر کی فکر ہو رہی، دنیا بھر کی۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ سارے جہاں کا جائزہ اپنے جہاں سے بے خبر۔ سب سے پہلے اپنے والدین کے حقوق ادا کرو جو تمہارے گھر پر بیٹھے ہوئے ہیں، پھر تمہارے بھائی بہن ہیں، پھر تمہاری اولاد، بیوی بچے ہیں، اولاد ہیں۔ تو ترتیب کے ساتھ اسی سے پورا معاشرہ بنتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں معاشرہ وہاں سے بنتا ہے، دیر سے دور سے، ایسے نہیں بنے گا، دیر سے دور، قریب سے بنے گا۔ سب سے پہلے آدمی کو اپنے گھر کو سنبھالنا ہوگا، اور پھر آگے عزیز و اقارب ہیں، پڑوسی ہیں، ملنے والے ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، بہت بڑا فضل ہے، کوئی بڑے بول کی بات نہیں، شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمارے پڑوسی ایک بنیا تھا اور ایک پنجابی، دیوار سے ملی ہوئی تھی، پیچھے دیوار شرنارتھی کی تھی، جو جاتا تھا صبح 3 بجے 4 بجے RSS کی اس میں پریڈ میں، اور ادھر ایک بنیا رہتا تھا۔ لیکن جب 25 سال تقریباً رہ کر ہم لوگ جانے لگے تو مرد مردوں سے آ کر ملے، عورتیں عورتوں سے آ کر ملے، اور جانتے انہوں نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ کا فضل۔ کہا ہم وہاں بھی رہے ملتان میں، اور یہاں بھی ہم نے اپنے پڑوسیوں کو دیکھا اوروں کو، لیکن ہم کو آپ جیسے مسلمان نہیں ملے۔ کیا چیز ہے؟ پتہ چلا ہم لوگ صحیح معنی میں اسلام ہی نہیں پیش کر رہے ہیں۔ اب جب ہم لوگ صحیح معنی میں اسلام پیش نہیں کریں گے کہ خالی لٹ چلاؤ، کہ دماغ میں خلل ہے، مینٹل ہاسپٹل میں داخل ہو جاؤ، خالی لٹ چلاؤ کیا مطلب ہے؟ پاگل ہو، دماغ خراب ہے تمہارا۔ بھائی سب سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی اعزاء کو ڈرایا، دیکھو یہ کرنا، یہ نہیں کرنا ہے۔ تو وہ چیز ایمان ہے، اسلام ہے، احسان ہے، سنت ہے، شریعت ہے، طریقت ہے، یہ اس کے نام ہے۔ اب ایک فرقہ جو ہے وہ سب کو مشرک کافر گردانے رہتا ہے، کیا کیا بتاؤں تفصیل۔
ایک فرقہ ہے ہندوستان میں 200 سال سے، اس کے نزدیک سب مشرک و کافر ہیں، سوائے ان کے، سوائے اس فرقے کے سب مشرک و کافر ہیں۔ دوسرا فرقہ ہے وہ کہتا صرف ہم مسلمان ہیں، بقیہ سب کافر، سلام مصافحہ کر لیا تو بھی کافر ہو گئے، اس کیا ہے، یہ مصیبت ہے۔ ایک فرقہ ہے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد باقاعدہ 12 اماموں تک معصوم مانتا، گویا کہ نبی و رسول مانتا ہے۔ ایک فرقہ ہے اس کے اور وسعت ہے، وہ سارے بزرگوں کو معصوم مانتا ہے۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ صحیح علم نہ ہونا، صحیح فکر نہ ہونا، صحیح نظر نہ ہونا۔ تو جب صحیح علم نہیں ہوگا تو صحیح عمل کیسے ہوگا، صحیح فکر و نظر کیسے ہوگی؟ تو صحیح علم مقبول عمل پیدا کرتا ہے، مقبول عمل اس کی بدولت نصیب ہوتا ہے۔ اور جب آدمی کو صحیح علم ہوگا، مقبول عمل ہوگا، تو دنیا میں ہدایت پر ہوگا اور آخرت میں اللہ کے فضل سے نجات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو